یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے اخبار کی زبان اور میں ہوں سید رضا شیرازی، اور جہاں نیوز ہمارا ادارے کا نام ہے۔ آج جون کی 13 2024 عیسوی اور 6 ذی الحجہ 1445 ہجری 31 جیٹ 2081 کرمی کا سال چل رہا ہے، اور آج جمعرات کا دن ہے، اور ابتدا ہم کر رہے ہیں اپنے روزنامہ جہاں کے، جو میرے سامنے کراچی کا پیپر ہے، اور اس میں جو خبر لگی ہوئی ہے وہ ہے کہ انسانی جانیں بچانا اہم فریضہ ہے وزیر اعظم کا۔ اسلام آباد میں ہیلتھ ٹاور تعمیر کرنے کا اعلان۔ ہیلتھ ٹاور میں بہترین معیار کے اسپتالوں کے علاوہ میڈیکل یونیورسٹی، نرسنگ یونیورسٹی، جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ لیبارٹریز اور امراض کی تشخیص کے مراکز قائم کیے جائیں گے، جو شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے۔ یہ نیا ایک سلسلہ ہے، اللہ اس میں حکومت کو توفیق دے کہ وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ یقیناً یہ ایک بہتری کی صورتحال ہے اور آنے والے وقت کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ایک اور خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں ٹریفک رسپانس یونٹس لانچ کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ٹریفک رہنمائی کے لیے سکرینیں بھی بحال کرنے کا حکم۔ اچھا، اور یہ بھی ایک اچھا سلسلہ ہے یہ، کیونکہ ٹریفک کے معاملات بھی اتنے ڈینجرس ہوتے ہیں۔ روزانہ کے حادثات کی تعداد دیکھی جائے تو پاکستان میں دنیا بھر میں ہونے والے حادثات سے زیادہ تعداد پاکستان میں نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک ٹریفک رسپانس یونٹ کا سلسلہ شروع کرنا پنجاب حکومت کی ایک بہترین کوشش ہے، اور اسے یقیناً داد دینا چاہیے اور داد کی مستحق ہے۔ ایک اور خبر ہے کہ حکومتی اخراجات میں کمی کے حوالے سے ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ 1 سال سے خالی تمام اسامیاں ختم کر کے قومی پیسہ بچایا جائے۔ نئی بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کی کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام لایا جائے۔ کمیٹی نے کچھ سرکاری اداروں کو بند کرنے اور کئی اداروں کو ضم کرنے اور کچھ اداروں کو صوبوں کے حوالے کرنے کی سفارش کی ہے۔ یہ ایک اگر دیکھا جائے تو یہ بہت سارے پہلے بیچارے بے روزگاری کا شکار ہیں، اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک المیہ ہے، اور اس میں اگر 1 سال سے جو بھرتی انہوں نے نہیں کی، وہ اپنی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے بھرتی نہیں کیے گئے، تو ان کی سیٹیں ختم کرنا ایک ظلم ہوگا۔ ظاہر ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو تو ادراک ہی نہیں ہے کہ عوامی مسائل کیا ہیں، عوام کے مسئلے کیا ہیں، عوام کی سوچ کیا ہے، اور عوام کس درد اور کے دکھ اور تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ان کے پاس وہ ساری سہولتیں موجود ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس جو وہاں بیٹھ کے یہ کمیٹیوں میں فیصلے کرتے ہیں، ان کے کانوں پہ تو جوں تک بھی نہیں ریگتی کہ پاکستان کے غریب لوگ یا محنت کش لوگ اور پڑھے لکھے لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، میرے سامنے ہے روزنامہ اضافہ سرگودا سے، اور اس میں خبر ہے کہ ATC جج سرگودا کو مبینہ دھمکیاں، سیکٹر کمانڈر ISI کو نوٹس، یہ توہین عدالت ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مدعا علایان سے آج رپورٹ طلب۔ چیف جسٹس ملک شاداد احمد اپنے اقدامات سے ایگزیکٹو کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ یہ دھمکیوں کا سلسلہ جو پچھلے دنوں 6 ججوں نے بھی اپنا چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، وہ معاملہ بھی سامنے ہے۔ پھر یہ ATS جج کا جو سرگودا میں ہیں، ان کو مبینہ طور پہ جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور بہت سارے اداروں پہ یہ سوالیہ نشان ہے۔ کیا یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا کہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے کیا یہ دھمکیوں کا سلسلہ اور اس طریقے سے دباؤ ڈالنا، کہ کیا یہ مناسب ہے؟ یہ کیا انصاف کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، یا عوام کے لیے یا ملک کے لیے کیا یہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے؟
آگے چلتے ہیں، ایک اور خبر ہے، یہ بھی روزنامہ اضافہ کراچی کی ہے کہ قومی اسمبلی اپوزیشن کا احتجاج، بجٹ مسترد، کاپیاں پھاڑ دیں، نعرے بازی، پیپلز پارٹی ایوان سے غیر حاضر، اور اعداد و شمار مصنوعی بڑھائے گئے، عمر ایوب کا کہنا ہے۔ سنی اتحاد کے ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا، سرتاج گور عمر ایوب نعرے بازی کرنے والوں میں شامل، ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے، اسپیکر نے سیکورٹی عملہ بلا لیا۔ پیپلز پارٹی کے صرف 3 ارکان آئے، پی 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 تحفظات کا کہہ کر ووٹ بھی دے گی، تو پھر یہ سب ڈرامہ بازی۔ وقاص اکرم فارم 47 والے بجٹ پیش نہیں کر سکتے، علی محمد۔ اور اس کے بعد میرے سامنے ہے یہ روزنامہ ایکسپریس اسلام آباد، خبر ہے جی کہ نان فائلر کے بیرون ملک سفر پر پابندی، اور ایک بڑی خطرناک خبر ہے جو عوام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگی، وہ ہے کہ موبائل فون لوڈ پر 75% ٹیکس۔ 100 روپے والا موبائل کارڈ پر صرف 25 روپے ملیں گے۔ حج، عمرہ اور تعلیمی سفر کرنے والے نان فائلرز کو چھوٹ، بینک ڈپازٹ پر ود ہولڈنگ ٹیکس 35%، ہسپتالوں کی درآمدی تشخیصی کٹس اور کارڈیالک سرجری پر 18% GST۔ یہ بڑا ایک خطرناک صورتحال ہے کہ بیچارے بڑی مشکل سے ایک مجبور آدمی 100 روپے کا کارڈ ڈلواتا ہے، اور اس پہ اگر وہ 75% اس کے کٹ جائیں گے تو اس بیچارے کی حالت کیا ہوگی؟ وہ 25 روپے سے وہ کام چلائے گا۔ یہ بڑے عجیب سی صورتحال ہے۔ اس پہ اگر حکومت نے اگر اس طریقے سے بجٹ کو آگے بڑھایا یا اس کو منظور کر لیا گیا تو یہ ایک احتجاج کی نئی صورتحال کھلے گی، کیونکہ ہر بندہ متاثر ہوگا۔ پاکستان کا ایک عام سے عام شہری جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، یہ ایک اور خبر ہے، یہ ہے روزنامہ اضافہ میں چھپی ہوئی ہے کہ وفاقی بجٹ صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم بحال۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جو اپنا بجٹ میں صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم بند کر دی گئی تھی، لیکن اب وہ بحال کر دی گئی ہے۔ یہ تو اچھا قدم ہے، لیکن کیا اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا باقی سلسلہ کیا چلتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آگے ہم چلتے ہیں، میرے سامنے ایک اور خبر ہے جی کہ دفاع پر 2144 ارب روپے خرچ ہوں گے، بری فورس کے لیے 1009 ارب، ایئر فورس کے لیے 451 ارب، نیوی کے لیے 230 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، میرے سامنے دوسری اخبار ہے، یہ ہے نوئے وقت، اور نوئے وقت میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس میں شرکت سے انکار، اسحاق ڈار منانے کے لیے گئے اور خود آخر منا کے لے آئے، بلاول گھر چلے گئے۔ نیب وزیر اعظم نے چیئرمین پی 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 سے ان کی چیمبر میں ملاقات کی، جس کے بعد خورشید شاہ، نوید قمر، اعجاز جاکرانی اور دیگر ارکان ایوان میں واپس پہنچے۔ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم اکٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اسحاق ڈار آپ اجلاس میں شرکت کریں۔ بلاول بھٹو نے ایک صحافی کے سوال پر کہا کہ کیا آپ اجلاس میں شرکت کریں گے، تو بلاول بھٹو نے کہا میں تو گھر جا رہا ہوں۔ اور یہ ایک تماشا چلتا رہا، اور میرے ہمیشہ یہ ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک ان کا الحاق چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا، جو ظاہراً الحاق بھی نہیں نظر آتا، لیکن اندرون خانہ ایک الحاق کی صورتحال ہے۔ اور یہ اسحاق ڈار صاحب انہیں منانے کے لیے گئے، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اجلاس کا، تو آخر وہ 3-4 ارکان کو منا کے لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن باقی پیپلز پارٹی کے ارکان موجود نہیں تھے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور خبر ہے کہ پنجاب کو ذیلی ادویات سے پاک کرنے کے پروگرام کی منظوری۔ یہ نوئے وقت کی خبر ہے، نوئے وقت کے صفحہ اول پر چھپی ہوئی ہے۔ ساہیوال میں 8 بچے مر گئے، متعلقہ حکام کو جیل میں ہونا چاہیے، مریم نواز۔ کئی گھنٹے اجلاس، ڈاکٹرز، نرسوں، طبی عملے کی حاضری کے لیے بائیو میٹرک نصب کرنے کا فیصلہ۔ 11 بڑے ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کی منظوری۔ خوراک کا خوف، نظام ٹھیک کرنے کے لیے سزا جزا کو شامل کرنا پڑے گا۔ لاہور میں ٹریفک رسپانس یونٹ کا بھی وہ قیام بھی پہلے خبر سنا چکا ہوں، لیکن یہ ذیلی ادویات سے پاک کرنا وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ
بہت سارے لوگ اپنے جیب خالی کرنے کے باوجود وہ ذیلی ادویات کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ایسا ہے جو ایک لگاتار چل رہا ہے، اور اس پہ کبھی ابھی تک کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی، اور بڑے حیران ہوں گے کہ بہت سارے ایسی شخصیات جو اس کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہیں، جو ان ذیلی ادویات بنانے والوں کو سہارا دینے والی ہیں، جن کا نام بھی بہت سارے نام سامنے بھی آئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا اتھینٹک سسٹم نہیں بن سکا، کوئی ایسا سسٹم نہیں بحال ہو سکا، نہ ایسا کوئی قانون لاگو کیا جا سکا جس سے انہیں سزائیں ملتی تو یقیناً یہ سارے جیلوں میں ہوتے، اور کم از کم غریب مزدور وہ جو بیچارے پہلے ہی بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے اپنی بچوں کے یا اپنے وہ بیمار مریضوں کے لیے ادویات خریدتے ہیں، تو ان کی ادویات کا وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ فائدہ کیا ہوتا ہے، الٹا نقصان ہوتا ہے کہ چند لمحات کے بعد وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف ہر پلیٹ فارم پہ آواز بلند کی جانی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی کہ وہ اپنا اخبار ہے میرے سامنے، روزنامہ آج پشاور سے ہے۔ سب سے خوبصورت سرخیاں آج اگر دیکھی جائیں تو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ یہ ہے ان کے ہیڈ لائن ہے، تنخواہ میں 25% تک اضافہ، دفاع 2122 اور سود ادائیگی کے لیے 9775 ارب روپے مختص، ایف پی آر ٹیکس وصولیوں کا ہدف 12970 ارب مقرر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 593 ارب روپے مختص، اقتصادی ترقی کے لیے 3.6، زراعت 2 اور صنعتی ترقی کا ہدف 4.4% مقرر۔ موبائل فون، سیمنٹ، سگریٹ، چینی، گاڑیاں، جوتے، کاغذ، میک اپ اور سینیٹری کا سامان، درآمدی خوراک، شیشے، سٹیل اور لیدر مصنوعات اور برانڈڈ ملبوسات، مہنگے سولر پینلز سستے کر دیے گئے۔ ای بائکس، سولر بلب توانائی بچت والے پنکھے سستے، سیلز ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ، ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال برقرار، پینشن فنڈ کا قیام، بجٹ کے بعد پٹرول ڈیزل مہنگا، لیوی میں 20 روپے لیٹر اضافہ، کم از کم ماہانہ اجرت 37,000 روپے مقرر، تاجروں کے لیے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس 2.25% کر دیا گیا، نان فائلرز کے لیے موبائل فون کالز پر 75% ٹیکس، نان فائلر کی یہ ایک بڑی خبر ہے کہ نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی، جائیداد کی خرید و فروخت پر فائلر 15، نان فائلرز کے لیے 45%، کیپٹل گین ٹیکس 3، پراپرٹی سلپس متعارف، نئی منقولہ جائیداد پر 5%، ایف ای ڈی بھی نافذ، 8,500 ارب بجٹ خسارہ اور 1,363 ارب سبسڈیز کے لیے مختص، گریڈ 16 تک 25%، 17 سے 22 کے لیے 20% اضافہ، پینشن 15% بڑھا دی گئی، اور سابقہ فاٹا پاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ میں 1 سال توسیع، محمد ڈیم 45 ارب، بادشاہ ڈیم 40 ارب، چشمہ رائٹ بینک کینال 18 ارب اور زم اجلا کے لیے 64 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 7,438 ارب ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس میں اضافہ 50,000 ماہانہ، انکم ٹیکس سے مستثنا 6 سے 12 لاکھ سالانہ 5%، 12 سے 22 لاکھ روپے پر 15 اور 22 سے 32 لاکھ سالانہ آمدن پر 25% انکم ٹیکس عائد۔ 8,500 ارب روپے قرضہ لیا جائے گا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,500 ارب ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 18,877 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا،
اور یہ بجٹ بھی پیش ہو گیا، اور اس میں بہت ساری ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں کے لیے، یہ چھپے ہوئے ہڈن بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے وقت آنے پہ سامنے آتی ہیں، اور لوگوں کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گورکھ دھندا ہے اس کا بجٹ کا، وہ انہیں کس چنگل میں پھنسا کے گیا ہے، ان کی گردنوں کے گرد کتنے گہرے شکنجے اس نے لگا دیے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتاتا ہے۔ اور شروع میں تو ایسا لگتا ہے، وہ ایسا لگ رہا ہو جو حکمران جماعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے جو اگر کوئی فوائد بھی ہوتے ہیں تو اس کو بھی وہ نقائص کی صورت میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک کیونکہ پاکستان کا سیاست کا ایک حصہ ہے، اور ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن عوام کو کے لیے کوئی فائدہ مند صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز ہے، کاپیوں، کتابوں، اسٹیشنری سامان، برانڈڈ دودھ، دہی، جیم پر بھی جام پھر بھی اپنا ٹیکس لگایا گیا ہے، اور ان کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں تمام برانڈڈ اشیاء پر ٹیکس استثنا ختم کر دیا گیا، درآمدی غذائی اجناس اور پرتعیش سامان پر ٹیکس میں اضافہ، نان فائلر کے لیے بینکوں سے رقم نکلوانے پر ٹیکس اضافے کی تجویز، ایف بی آر 3,720 ارب روپے کا اضافی ریونیو جمع کرے گا۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے کہ جیلی سگریٹ فروخت کرنے پر دکان سیل اور جیل کی سزا ہوگی۔ یہ وفاقی بجٹ میں بھی یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اور تحریک انصاف نے بجٹ کو جیلی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، اور یہ ایسا گورکھ دھندا ہے جس پہ ہم سارا دن بولتے بھی رہیں، حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہونا۔ جو انہوں نے گورکھ دھندے کے اعداد و شمار بیان کر دیے ہیں، انہوں نے وہ نافذ کر کے رہنا ہے، چاہے عوام کا فائدہ ہو نہ ہو۔ انہیں وہ جو اپنا خاص کمیونٹی ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کا فائدہ سامنے رکھا جاتا ہے، عوام کا فائدہ نہ پہلے رکھا گیا ہے کبھی، اور نہ آپ کوئی چانس نظر آ ہے۔ مولا کریم میرے ملک کو سلامت رکھے، اور ایسے ہر اندرونی اور بیرونی دشمن کو نیست و نابود کرے جو پاکستان کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ ایک پیسے کا نقصان دے رہا ہے یا اربوں روپے کا نقصان پہنچا رہا ہے، ہر دشمن پاکستان کو، جو پاکستان کا دشمن ہے، چاہے وہ کسی جگہ پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کرے۔ اللہ ملک کا حامی و ناصر ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔